اور ہمارا شیخ الاسلام فرماتا ہے قدس اللہ روح کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ترتیب آئی ہے اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آئی ہے. تو یہ تو قرآن کے اعجاز اور اسالیب کا سب سے بڑی شان ہے کہ تقدیم تاخیر تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جس پر بحث نہ کی جائے. یہاں مبتدا خبر کے مقدم مؤخر ہو جائے تو بحث کھل جائے گی، اس کے اندر گہرائی کی. اللہ نے پوری ترتیب اگر آگے پیچھے کیا تو کوئی تو گہرا نقطہ ہوگا. تو دیکھیں 7ویں صدی کے اس قدآور ہستی کا استنباط اور استدلال دیکھیں. وہ کہتے ہیں اور التزکیہ تو قبل تعلیم و بعد تعلیم بھی آیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں تحریک کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی. انسان کی تکمیل، تجمیل، تحسین، تعریف، تائید، تعمیر کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی اور اس کا وسط بھی تزکیہ نفس ہوگا اور اس کی انتہا بھی تزکیہ نفس ہوگی. کیونکہ یہ نفس آخری لمحے میں بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے. تو جن لوگوں نے بڑی بڑی سرداریاں رکھی ہیں دنیا میں اس نور کی، اس روحانیت کی، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں انسانیت کے لیے، کام کیے ہیں بڑے بڑے، ان کا اپنے نفس کے اوپر محاسبہ اور چیک بڑا سخت ہوتا تھا، بڑا سخت محاسبہ. اور یہ نفس ہی مروائے گا. ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس مروا دے گا انسان. دشمن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شیئر نہیں کرنے دے گا یہ نفس. اگرچہ کامیابیوں کے لیے بڑے دشمنوں کو بغلوں میں رکھنا پڑتا ہے، یہ نفس منافقین کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ نفس دوستوں کے ساتھ نہیں چلنے دے گا، یہ بدگمانیاں کرائے گا، یہ غیر اہل کو گدی دے گا، یہ استادوں کا لوٹا نہیں اٹھانے دے گا، یہ استادوں پر کبر کے باپ باندھ دے گا ان کے خلاف، یہ شاگردوں کے اوپر اسے سخت، یہ شاگردوں پہ ظلم کروائے گا، یہ وضع الشیء علی موضعہ کی دھجیاں اکھاڑ دے گا کہ یہ دین تو انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہی ہے. putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place. صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا، یہ ہے دین. یہ نفس الٹ کرائے گا، یہ کثرت کلام کرائے گا، یہ قیل قال کرائے گا انسان سے، یہ زیادہ بلوائے گا اور دشمنوں کو تیرے بارے میں سب سے زیادہ سنوائے گا اور لاگ فائل لکھنا شروع کر دیں گے. جہاں خاموشیاں تھیں وہاں پر کثرت کلام کرائے گا، جہاں توقف تھا وہاں تجرہ کرائے گا، جہاں تجرہ بنتا تھا وہاں توقف کرائے گا، جہاں پہ 4 جملے تھے وہاں گفتار کے غازیوں سے 40 جملے نکلوائے گا، ماں باپ پر فتویٰ لگوائے گا، غلام بنائے گا، مقلد بنائے گا، اور کبھی کبھی اور اکثر 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد اعظم بھی بنانے کا دعویٰ کر دے گا. یہ نفس بزدل بنائے گا، فضول کی جنگوں میں گھسائے گا. سب سے بڑا علم ہی یہی ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کس محل میں لڑائی بنتی ہے، کہاں نہیں بنتی. میرے نبی کی شان دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، توقف شہید ہو رہے ہیں اور حساسیت اتنی ہے اس امام کی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے مدینے کے اندر بھی اس کا اگر چھوٹا سا وہ پرندہ مر گیا یا عمیر ما فعل عمیر، اتنی حساسیت ہے، اتنی ٹینشن اور اتنی مسائل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ رہے ہیں. اس کی نفسیات میں خراب نہ ہو جائے گی. اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اعلان جنگ کریں، ہم اپنا بدلہ پورا کریں، یہ زیادتیوں کے باپ باندھ. ضبط دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وقت ہی یہ جوانیوں کا علم، اس کی ایک شان ہے بیٹا، سخت جملہ ہے، برا نہیں مانی، مگر مفتون بھی یہ جوانیوں کا علم ہی ہوتا ہے. یہ بزرگوں، ہمارے دین کی کلاس پتہ ہے کیا ہے؟
دنیا کے اندر بال کالے ہوں تو کہتے ہیں بڑا جمال کمال بنا. ہمارے اسلام میں بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنے کمال پر ہوگا. یہ دنیا کی سوچ ہوگی کہ بال کالے ہیں تو بڑا گہرا شخص ہوگا. گہرائی تو آتی ہی اس سفیدی کے ساتھ ہے جو نور ہے. علم بھی اتنا راسخ ہوگا, جہاد جتنی اس کو پتہ ہوں گی, کلیات اور جزیات کا جو ربط ہوگا, میکروز اور مائکرو پرنسپلز کی جو انٹیگریشن ہوگی, یہ کل جز کا جو ربط, یہ ایک بڑا شخص, ایک بڑا عمر رسیدہ عالم بتا سکتا ہے. یہ بچے کاکوں کا کام نہیں ہے. یہ نفس تیزیاں کروائے گا, جلدی القابات لگائے گا, جلدی منہ کھلوا کے اندر کا پورا کلیجہ سنوا دے گا. اگلے کنٹین نہیں کرنے دے گا, ضبط نہیں کرنے دے گا. گہرائی وہ جو خاموشیوں میں سمندر چھپے ہوتے ہیں نفس نہیں ہونے دے گا. اور لوگ بیٹھے لکھ رہے ہوں گے, یہاں سے مارتے ہیں, یہاں سے. بڑے لوگ جو گزرے اس دنیا سے ہمارے ساتھ, وہ خاموش لوگ تھے, بہت خاموش لوگ تھے. ان کی خاموشیاں جیت جاتی تھی چیزیں, اور جب ان کے الفاظ نکلے بھی تو وہ محفلوں کی محفلیں فتح کر جائے. یہ نفس پہلا مسئلہ ہے آپ کا اور میرا. یہ وقت نہیں لگانے دے, یہ فضولیات میں لگائے گا, مالا یعنی کے پیچھے لگائے گا انسان کو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین اسلام, افضل ترین پروڈکٹیو مسلمان وہ ہے جو وہاں نہ ہو جہاں بیٹھنے کا محل نہیں ہے اس کا, مگر یہ بٹھوائے گا چوکوں پر. یہ چوکوں پر یہ منڈے ساتھ بھی نہیں ہوں گے کسی کے. ہم سے پوچھیں کبھی کلیجے کا حال پاکستان آج کہتا ہے کہ شیخ صاحب تسی کہانی نہیں سنان دے ہویا کس. کیونکہ ہماری دنیا کے اندر لوگ پہلے اپنا منجن بیچنے آتے ہیں, میرے نال اے ہویا, میرے نال اے ہویا. ہم نے اپنی کہانی پاکستان کو سنا ہی نہیں کبھی. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیرو ہیں ہی نہیں اپنی کہانی. ہمارا مقصود ہمارے لوگ ہیں, ہماری قوم ہے, ہمارے ہم خیال, ہم نظریہ, ہمارے بھائی ہیں. یہ اٹھے تو یہ بڑبولیاں, یہ باتیں, جہاں خاموشی اختیار کر کے 2 سال رکنا تھا فوراً لڑائی, کسی بڑے کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا, خیر شر کا موازنہ کرنا تھا, ضد بازی, اکھڑ بازی. پانی رستہ اگر نہیں بنا رہا بھیا, یہ آپ کی اور میری غلطی ہوگی, یہ نفس کی غلطی ہوگی. 2 الفاظ کہہ کے ٹھنڈا کرایا جا سکتا تھا اگلے کو, نفس نہیں ہونے دیا. میں ہونے ایتھے ارے منہ تے اسناما قولو قولا سدیدہ ہونے ہی ہونا چاہیے. یہ نفس کون سی نصوص, کون سی نس کس محل میں اپلائی ہوتی ہے اس کو ہونے نہیں دے گا. اس لیے تو میں مدارج السالکین جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا بات تو یا کا نعبد و یا کے نستعین کے بیچ میں 60 سٹیشنز کی ہو رہی ہے کہ روحانیت کا ارتفاع کیسے ہوگا. شیخ الاسلام جو ہیں وہ پھر کیوں لے کے آ گئے تزکیے کے باب, کیونکہ یہ ان کا قاعدہ ہے کہ دلیل میں تعصب بعد میں پیدا ہوتا ہے, نفسیات کے اندر افراد تفرید پہلے ہوتی ہے. اس لیے آج ہمارے جھگڑے بھی یہ نفسیات کے مسئلے زیادہ ہیں کہ کسی نے عقیدت میں وہاں پہنچا دیا اور کسی نے عقیدت میں بالکل ہی اس کو مثلکم